بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ کو ماہ شعبان کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کو کرنے سے آپ گھر، گاڑی اور جہاں شادی کرنا چاہیں یا جو بھی آپ کی دلی خواہش ہو وہ آپ کو انشاءاللہ مل کر رہے گی۔ ماہ شعبان کا مہینہ جاری ہے۔ اس ماہ کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس ماہ کے بہت زیادہ وظائف ہیں جن کے معجزات اور واقعات اتنے سارے ہیں جن سے بہت سے بھائیوں اور بہنوں نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ ایک بہن کا واقعہ ہے جو کہتی ہیں میں نے اکثر وظائف شروع کیے لیکن مجھے ان وظائف کا بظاہر کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا۔ وظائف کے بعد اللہ عز و جل سے دعا مانگتی ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ بہن دعا سے بہت زیادہ مایوس ہو چکی تھی۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے مکان کی ضرورت یا بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، گھر میں بیماری ہے یا روزی کا مسئلہ ہے، اور بھی بہت سی حاجات ہوتی ہیں۔ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، فراڈ ہو جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ یہ مسائل آج ہر دوسرا انسان دہرا رہا ہوتا ہے۔ وہ بہن کہنے لگی کہ 10 سال کے زیادہ عرصے سے وقتاً فوقتاً یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک شوہر اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، لیکن میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر کہتی ہیں کچھ عرصہ میں نے دعا کرنی چھوڑ دی، دعا کے قبول نہ ہونے کے مایوس ہونے کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا تو اس لیے اس دعا کی قبولیت میرے حق میں بہتر نہیں ہے، لہٰذا میں نے طے کیا اس دعا کو ختم کر دوں، کیونکہ اس دعا کی قبولیت کی شدید خواہش کے باوجود اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کون سی بات زیادہ بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو 3 چیزیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، بندے کی دعا کے شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے اس کے سوال کو پورا فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، اس سے اللہ تعالیٰ کسی شر کو دور کر دیتا ہے۔ اس بہن نے مزید کہا، لہٰذا میں نے جلدی نہ کی اور اس دعا کو پھر سے جاری رکھا، خواہ اس میں کئی سال لگ گئے۔ نیز جب کفو یعنی ہم پلہ رشتہ آیا ہم نے انکار نہیں کیا۔ پھر اس بہن نے کہا، میں نے ماہ شعبان میں ایک اور وظیفہ کیا، جب بھی میں پاک صاف ہوتی میں نے یہ عمل لگاتار ماہ شعبان میں 5 دن کیا۔ ماہ شعبان کے کوئی سے بھی 5 دن لگاتار اختیار کر لیں اور یہ عمل کرنا ہے کہ لونگ کے 12 عدد دانے لے لیں اور روزانہ 24 گھنٹوں میں جب کبھی بھی آپ کو وقت ملے، دن میں کسی بھی وقت ان دانوں پر 33 بار سورۃ فاتحہ، 22 بار سورۃ اخلاص اور 10 بار آیت الکرسی اور اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر لونگ کے دانوں پر دم کر دیں۔ پھر یہی عمل لگاتار 5 دن دہرائیں۔ جب 5 دن مکمل ہو جائیں اس کے بعد ان دانوں کو 2 کر کے گھر کے سبھی کونوں میں رکھ دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کو کرنے سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس بہن نے کہا، میں نے یہ عمل کیا پہلی بار، ابھی ماہ شعبان کا مہینہ ختم بھی نہ ہوا، میرے لیے ایسا رشتہ آیا جیسا میں چاہتی تھی، اور 2 سال بعد اللہ نے مجھے اسی عمل سے بیٹا عطا کیا اور اس کا نام محمد رکھا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، میں نے سنا تھا جس میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت کی وجہ سے اس کا نام محمد رکھے، وہ شخص اور اس کا بچہ دونوں جنتی ہوں گے۔
وہ بہن مزید کہنے لگی، یہ تو ایک کارگزاری ہے، اور بھی بہت سے واقعات ہیں جنہوں نے پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کیا، ان کے وہ کام پورے ہوئے، وہ حادثے بر آئیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک بھائی نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 ماہ کے اندر 12 مرلے کا خوبصورت اور دنیا کی تمام آسائشوں سے میسر گھر عطا کیا۔ میرے تمام دوستوں اور بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، کسی بھی قسم کی، آپ کو چاہیے کہ ماہ شعبان میں کوئی سے بھی 5 دن مقرر کر کے ان دنوں میں ضرور لونگ کے دانوں پر 33 بار سورۃ فاتحہ، 12 بار سورۃ اخلاص، 10 بار آیت الکرسی اور اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر لونگ کے دانوں پر دم کر لیں۔ پھر یہی عمل 5 دن لگاتار ضرور دہرائیں۔ جب 5 دن مکمل ہو جائیں، اس کے بعد ان دونوں کو 2 کر کے گھر کے سبھی کونوں میں رکھ دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی چھوٹی بڑی ہر طرح کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ عز و جل کو پسند ہے اس سے مانگا جائے، ہر چیز اس سے مانگی جائے، بلکہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اسی لیے اپنے بندوں کو مانگنے کی ترغیب بھی دلاتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ سے دعا مانگنے کا دین میں بہت بلند مقام ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، دعا ہی عبادت ہے۔ اسی لیے دوستو، مایوس مت ہوا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں۔ اللہ پاک رحیم ہے، رحم فرمائے گا، اللہ کریم ہے، کرم کرے گا۔ جو عمل آپ کو بتایا ہے اس عمل کو ضرور کریں، اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے آپ پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک دیں۔ جزاک اللہ۔